بد نظری کا علاج۔ اللہ جل شانہ کے احسانات اور انعامات جو اس خاک کے پتلے پر کیے گئے ہیں بے حد اور بے حساب ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کا شمار کرنا چاہے تو ہزار کوشش کے باوجود اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ ان تمام انعامات میں سے ہم صرف بظاہر چھوٹی سی چیز یعنی آنکھ کے متعلق سوچتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کس قدر نرم و نازک چیز کو کس حفاظت سے رکھا گیا ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے، حتیٰ کہ ہر ایک آدمی یہ اعتقاد کیے ہوئے ہے کہ جس کی آنکھ گئی اس کی دنیا گئی۔ لیکن کتنے نفوس ایسے ہیں جو اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً اس کو دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں، اور جس کو فی نفس ہی دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے دیکھنا جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں اغلام بازی اور زنا سب داخل ہیں۔ یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے اور اس کے خلاف میں آلودگی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پس خلاف کرنے والے سزا یابی کے مستحق ہوں گے۔ آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان پر نگاہ نہ ڈالیں، حرام چیزوں سے نظریں نیچی کر لیں، مثلا شہوت کے ساتھ کسی کی طرف خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے، مرد ہوں یا عورت، قصداً نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ پہلی دفعہ کسی پر بلا ارادہ نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ قصداً دوبارہ نظر نہ ڈالی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی، پہلی اچانک نظر کے پیچھے دوسری مرتبہ ارادتاً نظر نہ کرنا۔ پہلی نظر تو جائز ہے، البتہ دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی حرام کاری سے بچیں اور ستر پوشی کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ یہ نگاہوں کا جھکانا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ ان کے لیے نہایت پاکیزہ یا نہایت مفید عمل ہے، اس میں زنا کا خطرہ نہیں رہتا۔ بد نظری سے اور اس سے بڑھ کر زنا کے ارتکاب سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل میں پاکیزگی نہیں رہتی، اور جب دل کے اندر ظلمت ہوگی تو عبادت کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ کو ہمارے سارے ہی اعمال کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر وقت ہمارے اعمال و احوال کو دیکھتے ہیں، لہذا ہر وقت یہ دھیان اور خیال رہے کہ اللہ کو میرے سب اعمال کی خبر ہے اور وہ ہر وقت مجھے دیکھتا ہے۔ اسے بد نظری کا بھی علم ہے، میرے کرتوت کی سزا دے گا، لہذا چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ بد نگاہی سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو اللہ جل شانہ دنیا ہی کے اندر یہ دولت نصیب فرمائیں گے کہ اسے ایسی عبادت کی توفیق مرحمت ہوگی جس کی لذت اور حلاوت وہ خود محسوس کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نظر بازی کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو بسا اوقات عبادت کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، یا کم از کم عبادت کی حلاوت اور لذت تو ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ برادران اسلام،
بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کو دور کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مرد اور عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادے سے اس طرف نظر نہ کرے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر آدمی نیچی نگاہ کی عادت ڈال لے، اختیار اور ارادے سے ناجائز امور پر نظر نہ ڈالے، تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ پہلی دفعہ دفعتاً بے ساختہ نظر پڑتی ہے، وہ ازراہ شہوت اور نفسانیت نہیں ہوتی، اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ جو چیز قطعی حرام ہے اس کے اسباب اور وسائل سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے جب آدمی اسباب و وسائل سے پرہیز کرے گا تو انشاءاللہ زنا کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ زنا کے ذرائع یہ ہیں: 1 بری نظر سے دیکھنا، 2 اس کی طرف چل کر جانا، 3 بے ضرورت بات چیت کرنا، 4 غیر محارم کی باتوں کی طرف کان لگانا، اس قسم کے ناجائز تصورات کرنا۔ یہ ساری چیزیں منع ہے اور زنا کے وسائل ہیں۔ عورتوں کے لیے اونچی آواز سے بولنا حرام ہے تاکہ غیر محرم تک اس کی آواز نہ پہنچ جائے۔ ان کا بدن جیسے سطر میں داخل ہے، آواز بھی سطر میں داخل ہے، لہٰذا ان کی باتوں کو بلا ضرورت یا شوقیہ سننے سے پرہیز کیا جائے۔ عورتوں کو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے سر کے بال ٹوٹ گئے ہوں یا نکل گئے ہوں، انہیں ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں غیر محرم کی نظر پڑے، بلکہ اپنے نکلے ہوئے بال کسی کپڑے یا کاغذ میں باندھ کر زمین میں ڈال دیں یا ایسی جگہ ڈالیں جہاں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس برتن میں کسی عورت نے پانی پیا ہو تو جہاں جس عورت کے لب لگے ہوں وہاں قصداً پانی پینا جائز نہیں ہے، اور جس چیز کو بیوہ عورت نے دانت سے کاٹ کر چھوڑ دیا ہو اسے کھانا نہیں چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عزیز، تو جان لے کہ مجلسوں اور عورتوں میں مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے اور نظارہ بازی سے بڑھ کر کوئی فساد کی جڑ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مرد کو درست نہیں کہ بقصد شہوت عورتوں کا پہنا ہوا لباس پہنے یا بو سونگھنے کے واسطے اس پر ہاتھ پھیرے، یا ہار پھول یا ایسی کوئی چیز جس سے اظہار محبت ہو عورتوں کو دے یا لے، یا میٹھی باتیں کرے۔ اور عورت کو بھی غیر مرد کے ساتھ باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ جل شانہ نے زنا کے جتنے بھی اسباب ہیں سبھی سے روک دیا تاکہ آدمی پاک دامن اور متقی بن کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور جس شے کو سینے میں چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں 2 گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، آنکھوں کے گناہ اور دل کے گناہ کو۔ یوں تو آنکھوں کے بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہاں ایک خاص کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بد نگاہی۔ اس طرح دل کے بہت سے گناہ ہیں، لیکن یہاں پر جس کا ذکر ہے وہ ہے نیت۔ بد نگاہی
ایسا موذی مرض ہے کہ اس سے آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے اور ظلمت سی چھا جاتی ہے۔ بڑوں کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ بد نگاہی سے آنکھوں میں ایک ظلمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو تھوڑی سی بصیرت ہوگی پہچان لے گا کہ اس شخص کی نگاہ پاک نہیں ہے۔ اگر دو شخص ایسے لیے جائیں کہ عمر میں، حسن میں اور ہر امر میں وہ برابر ہو اور فرق ان میں صرف اس قدر ہو کہ ایک فاجر ہو دوسرا متقی ہو، جب چاہے دیکھ لو متقی کی آنکھ میں رونق اور نور ہوگا اور فاسق کی آنکھ میں ظلمت اور بے رونقی ہوگی۔ لیکن اہل کشف خصوصیت سے کسی کو کہتے نہیں بلکہ عیب پوشی کرتے ہیں۔ گناہ یعنی اللہ تعالی خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے اور جو باتیں دلوں میں چھپی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ معصیت صرف نگاہ ہی میں نہیں بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دل سے سوچا کرتے ہیں اور عورتوں اور مردوں کا تصور کرتے ہیں اور خیال سے مزے لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو متقی ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ میرے عزیزو، کان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، چونکہ قلب کے اندر کانوں کے واسطے سے بھی باتیں اس قسم کی پہنچتی ہیں۔ اس لیے جس طرح آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، کانوں کی بھی نگہداشت بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں اچھی صورتوں کو نیکی اور کمال کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ محض دھوکہ اور شیطانی فعل ہے۔ اور اب پیش ہیں اسی سلسلے میں چند احادیث۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک نگاہ کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو فوراً ہٹا لو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نامحرم، جس میں مرد بھی داخل ہے، کی طرف نگاہ کو آنکھ کا زنا ارشاد فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگاؤ، کہ مقصد یہ ہے کہ اگر اتفاقیہ نظر پڑ جائے جو بے ارادہ ہو تو معاف ہے، لیکن دوبارہ اس کی طرف دیکھنا یا نگاہ کو جمائے رکھنا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا، حضور کام کاج کے لیے تو وہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو راستوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ انہوں نے عرض کیا، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہیں، نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کی تعلیم کرنا اور ناجائز امور سے روکنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ بات کرتے وقت جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس ہوتی ہے۔ نظر میں ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی انسان کو دھوکہ دینے اور خلاف راہ اختیار کرنے کے لیے شیطان جو حربے استعمال کرتا ہے، ان میں سے ایک کامیاب حربہ نگاہ کا تیر ہے کہ آدمی پہلے دیکھتا ہے، پھر دیکھنے کے بعد وسوسہ پیدا ہوتا ہے
پھر برے کام کے لیے راہ ہموار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ نیچی رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک ایسی عبادت عطا کرتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ لعنت کرتے ہیں گھورنے والے مرد اور گھورنے والی عورت پر۔ حدیث پاک میں اللہ جل شانہ نے دیکھنے والے مرد اور جن پر نظر کی جا رہی ہے یعنی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اگر ان کی طرف سے بے حجابی اور بد نظری کے اسباب ہوں۔ لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کرنا، بھلا جس کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے دور کرے اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور کان زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا سننا ہے، اور زبان بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا بولنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا غیر محرم کو پکڑنا ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بد نگاہی بھی آنکھوں کا زنا ہے، لہذا بہت ہی اہتمام اور فکر سے محلے، بازار، سبھی جگہوں پر اپنی نگاہوں کو بچاتے ہوئے چلنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں غیرت مند ہوں اور اللہ جل شانہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں، اور غیرت ہی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اللہ جل شانہ کو غیرت آتی ہے، اپنے دربار عالی سے اس کو ملعون کر دیتے ہیں، مردود کر دیتے ہیں، اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے، تو غیر اللہ کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، ظاہر باطنی گناہوں سے بچتا ہے، تو اسے اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو محبوب رکھتے ہیں، اور جان لو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ غور فرمائیے، اللہ جل شانہ کی طرف سے دنیا ہی میں کتنی دولتیں ملتی ہیں کہ اللہ اسے محبوب رکھتے ہیں، اللہ کی معیت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس موذی مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی مگر وہ آنکھ جو خدا کے حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے، گو اس میں آنسو صرف مکھی کے سرمے کی برابر ہی نکلا ہو۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم شہزادوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ ان کا فتنہ دوشیزہ لڑکیوں کے فتنے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نامحرم عورتوں کے پاس آمد و رفت رکھنے سے بچا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو پوری موت ہے۔ موت اس لیے ارشاد فرمایا
کہ دیور ہر وقت گھر میں رہتا ہے، اگر خدا نخواستہ آنکھ لڑ گئی تو اس سے جس قدر نتائج پیدا ہوں گے ظاہر ہے۔ بدنگاہی اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر چونکہ اکثر لوگ اس کو خفیف سمجھتے ہیں اس لیے بے دھڑک اس کو کرتے رہتے ہیں۔ زنا، چوری وغیرہ جو معاصی ہیں، ان میں قوت و طاقت کی ضرورت ہے، برخلاف بدنگاہی کے اس میں قوت و طاقت کی ضرورت نہیں، اس واسطے یہ مرض جاتا بھی نہیں، حتیٰ کہ بوڑھے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بوڑھے آدمی ملے، بہت سے کاموں میں وہ متقی تھے، مگر انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بری نظر سے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ ایک اور بوڑھے ملے، وہ عورتوں کو گھورنے میں مبتلا تھے، اور یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ سب گناہوں کی یہی شان ہے کہ اول جوانی میں تقاضے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر وہ مرض روگ بن جاتا ہے اور قبر تک نہیں جاتا۔ میرے عزیز دوستو، سید کونین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت میں عورتوں کے مثل کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی خلوت میں تنہا ہوں گی تو ایک دوسرے کا قصد کریں گی۔ بوسیدہ ہڈی سے اشارہ بوڑھے مرد اور بڑھیا عورت کی طرف ہے۔ حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک انسان 10 چیزیں اپنے نفس پر فرض نہ کر لے اس کی پرہیزگاری کامل نہیں ہوتی۔ زبان کو غیبت سے پاک رکھے، بدگمانی سے پرہیز کرے، ٹھٹھا کرنے سے پرہیز کرے، حرام سے آنکھوں کو بند کرے، زبان سے سچی بات کہے، خدا تعالیٰ کا اپنے اوپر احسان مانے اور اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے اور اس کو اچھا نہ سمجھے، اپنے مال کو اس کے مستحق کے اوپر خرچ کرے اور ان لوگوں پر خرچ نہ کرے جو باطل ہیں یا اس کے مستحق نہیں ہیں، بلند مرتبہ اور بزرگی کی خواہش اپنے واسطے نہ کرے، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرے اور رکوع سجود کو اچھی طرح بجا لائے اور سنت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے اور مسلمانوں سے ملا رہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہوت کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے عشق، وہ بہت سے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر آدمی ابتدائی سے احتیاط نہ کرے تو معاملہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ آنکھ کو محفوظ رکھے۔ اگر اتفاقاً کسی پر نگاہ پڑ گئی تو اس کو روکنا آسان ہے، لیکن اگر آنکھوں کو بلا قید چھوڑ دے گا تو پھر اس کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے جانا روا ہے، مگر عورتوں کے پیچھے ہرگز نہ جانا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، زنا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، آنکھوں سے۔ اور اب پیش ہے بد نظری کا علاج۔ بد نظری جسے ہم خفیف سمجھتے ہیں، جب اس قدر مہلک اور موذی مرض ہے تو اس کے ازالے کی فکر کرنی چاہیے۔ بزرگان دین نے اس کے مستقل علاج بتائے ہیں۔ پہلا علاج، بد نظری سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ نگاہ کو زیادہ تر نیچی رکھا جائے اور جس کی کوئی چیز اچھی لگے دوبارہ ہرگز نہ دیکھا جائے۔ علاج نمبر 2، بد نظری کا سہل علاج یہ ہے کہ راہ چلتے وقت نیچی نگاہ کر کے چلنا چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے،
انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے۔ جب قلب کسی حسین کی طرف مائل ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً کسی ایسے بدصورت کا خیال باندھو کہ ایک شخص ہے، کالا رنگ، چیچک کے داغ ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے، سر سے گنجا ہے، دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں، ناک سے نکٹا ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں۔ کو ایسا شخص نہ ہو مگر قوت متخیلہ سے تراش لو، پھر اس کا مراقبہ کرو، انشاءاللہ وہ فساد جو حسین کے دیکھنے سے قلب میں پیدا ہوا ہے وہ جاتا رہے گا۔ جب کسی حسین پر نظر پڑ جائے تو فوری علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ یہ محبوب ایک روز مرے گا اور قبر میں جائے گا، وہاں اس کا نازک بدن سڑ گل جائے گا، کیڑے اس کو کھا لیں گے۔ آئندہ کے لیے تقاضا پیدا نہ ہو، اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کرو، دوسرے یہ کہ عذاب الہی کا تصور کرو، تیسرے یہ تصور کرو کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو مجھ پر پوری قدرت حاصل ہے۔ طول مراقبات اور کثرت مجاہدات سے یہ چور دل سے نکل جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب قلب میں ایسا خیال پیدا ہو تو ایسا کرو کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھو اور توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ جب نگاہ پڑے یا دل میں تقاضا پیدا ہو فوراً ہی ایسا کرو۔ ایک دن تو بہت سی رکعتیں پڑھنا پڑیں گی، دوسرے دن بہت کم خیال آئے گا، اس طرح بتدریج نکل جائے گا، اس لیے کہ نفس کو نماز بڑی گراں ہے۔ جب دیکھے گا کہ ذرا سا مزہ لینے پر یہ مصیبت ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت نماز ہی میں رہتا ہے، پھر ایسے وسوسے نہ آئیں گے۔ دوستو، اب پیش ہیں چند بزرگوں کے واقعات۔ شیطان سب کے ساتھ ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نگاہ کے بارے میں احتیاط نہ کرتے تھے اس لیے کہ وہ بوڑھے تھے۔ ایک دوسرے بزرگ نے ان کو نصیحت کی تو انہوں نے نہیں مانا۔ بے احتیاط بزرگ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہ مسئلہ پوچھا۔ حضور نے فرمایا، اگر مرد جنید ہو اور عورت رابعہ بصری ہو اور وہ دونوں ایک جگہ تنہا ہوں تو تیسرا ان کا شیطان ہوگا۔ دیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک بزرگ تھے، وہ بات کرتے وقت مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ان سے کسی نے وجہ پوچھی، فرمایا 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جن کو میں جانتا ہوں اور دوسرے وہ جن کو میں نہیں جانتا۔ جن کو پہچانتا ہوں ان کو بلا دیکھے بھی آواز سے پہچان لیتا ہوں، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور جن کو نہیں پہچانتا ان کو دیکھنے سے کیا فائدہ۔ اور اب ایک عبرت ناک واقعہ۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے جن کی ایک ہی آنکھ تھی، دوسری نہیں تھی۔ وہ طواف کرتے ہوئے یہ کہتے تھے، اے اللہ، میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ اس قدر کیوں ڈرتے ہو، آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا، غیب سے چپت لگی اور ایک آنکھ پھوٹ گئی سی، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ بد نظری کی وجہ سے قرآن بھول گیا۔ لیجئے اس سے متعلق ایک واقعہ سنیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے۔ ایک نصرانی کا حسین لڑکا سامنے سے آ رہا تھا۔ ایک مرید نے پوچھا، اللہ تعالیٰ ایسی صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تو نے اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے، اس کا مزہ تم کو معلوم ہوگا۔
چنانچہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ شخص قرآن بھول گیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ دنیا سے منہ موڑ کر غار میں رہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ شہر میں کیوں نہیں آتے تاکہ لوگوں سے مل کر ذرا دل بہلے۔ کہنے لگے وہاں حسین لوگ ہیں اور جہاں پھسلن ہو وہاں ہاتھی بھی پھسل جاتے ہیں۔ ایک اور عجیب سا واقعہ ہے۔ ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان متقی پرہیزگار مسجد میں رہا کرتا تھا، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد میں آ رہا تھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت مسجد میں ملی جو کہ حسن و جمال میں رشک قمر تھی۔ اس نے کہا، اے نوجوان، میری ایک بات سنتا جا۔ اس نے اس کی طرف التفات نہیں کیا اور اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ چند روز بعد پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس لڑکی نے پھر یہی کہا، میری ایک بات سنتے جاؤ۔ اس نے تھوڑی دیر توقف کیا اور یہ کہا کہ یہ جگہ تہمت کی ہے، ایسی جگہ پر بات کرنا مناسب نہیں۔ عورت نے کہا، یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ عابدوں اور زاہدوں کے لیے تھوڑی چیز بھی سخت ہوتی ہے، مگر میری حالت تمہاری محبت میں بے قابو ہے۔ اس نوجوان نے اس کی بات سنی اور مسجد میں چلا گیا، مگر وہاں جانے کے بعد جب نماز کی نیت باندھی تو کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا پڑھیں اور کس طرح پڑھیں۔ تو اس نے ایک پرچہ لیا اور اس پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالی پہلے معاف فرماتا ہے، دوسری مرتبہ پھر معاف فرماتا ہے، اور تیسری مرتبہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ آسمان زمین بھی اس سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے، اور دوسرے درجے میں وہ جن کو اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اس نعمت کی قدردانی بھی کر سکتا ہے، بے قدری اور ناشکری بھی۔ ناقدری کے نقصانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور بد نظری کی مہلک بیماری سے نجات پانے کے طریقے بھی آپ سن چکے ہیں۔ اب آپ سے صرف یہ عرض ہے کہ عقل مند وہ ہے جو عمل کرے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، پھر ضرور تم سے اس روز نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، اور اس دن جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا ہوگا بلکہ شکر گزاری کر رہے ہوں گے، وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ پاک کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، اپنے قول و عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی ہوگی، وہ اس محاسبے میں ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ اس کی نعمتوں کا حق بجا لائیں اور یوم قیامت سرخرو بنیں۔ آمین ثم آمین۔